Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 9, welcome to your HOD class. This is your second HOD class, class of HODs. That means that heads of the departments will teach you the subjects of English, Urdu, mathematics, and chemistry, physics, and biology and computer science, and the same way Pakistan studies and Islamiyat. So we taught you these subjects in the first class of HODs, and you have prepared them well on online. That means that on internet you have connected yourself with the website of Karnoot Residential College, and then you prepared these subjects, the syllabus which was taught to you in the first HOD class. Now this is the second HOD class, and we are going to teach you further in these subjects, all these subjects, and the feedback that we have received from you and your parents is very good. People are saying that students are learning very well. They say that it is in our hand that we can anytime start studying and we can repeat it again and again, and it seems as if the teacher is teaching only to the one student who is looking at it. It is the effectiveness of this online teaching. So I advise you to continue your studies and hard work and study it well, prepare these subjects, and when you come back to your school on 1st of June, you should have learned all that was taught to you in the online classes. So my dear students, this is your second HOD class, and we are going to start it with this enthusiasm that you are learning well, and we are reaching you, and you are with us studying daily, having a very disciplined schedule in the morning and in the evening. I will request you to keep studying the same way from morning to midday, that is from 9 to 1 o'clock for 4 hours or 5 hours, and then in the evening 2-3 more hours, and in the evening you should revise the subjects, the syllabus you have already studied in the first class of HODs, and in the morning you should study further whatever is going to be taught to you in the second class of HODs. So my dear students, I am with you, and I hope that you will be working very hard, and you will be learning, and you will be preparing your subjects. A question was asked by some of the parents that whether you should write whatever the teachers are giving you to write from the subject of mathematics and chemistry and physics and English. Yes, you have to write whatever is given for writing by the teachers in your neat notebooks, and when you will come, you will be present in the institution, these notebooks will be checked thoroughly. Whatever is said to write it, you should write it very well, and whatever is said to learn and understand, you should learn and understand that concept and that portion of the syllabus. So I pray to Almighty Allah that you be fine at your homes and be safe there, and you are studying well and you are disciplined. We shall welcome you on the 1st of June. After this HOD class, which is from May 3 to May 16, on 16th of May we shall give you details of your summer vacation home assignment, the way to solve that booklet. That will be called the third HOD class, but in that class we are going to tell you how to solve the summer vacation assignment booklet, how to fill it. So you will complete your home assignment, that is summer vacation home assignment, from 17th of May to 30th or 31st of May, and then you will come present on 1st of June 2020 inshallah, and then we shall revise this syllabus, whatever has been taught in the first HOD class online, and then second HOD class online, and then after revising these the syllabus which is taught in these two HODs, we shall have your first term test from the 1st of July, the coming July, inshallah. So I hope that you will work hard, and I am always praying for your well-being, that Allah may be with you and may bless you with health and safety. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your second HOD class of class 9th
اور آج ہم انگلش میں جو سلیبس پڑھیں گے اس میں آپ کی انگلش کی بک کا لیسن نمبر 11 شامل ہے. اس کی کچھ ایکسرسائز کریں گے اور اسی طرح ہم کچھ اس دفعہ گرامر کا پورشن بھی کریں گے جس میں ہم آپ کا کوئی لیٹرز آپ کے نوٹس میں سے آپ کو کروائیں گے, کچھ پیراگرافس کرائیں گے, کچھ ٹرانسلیشن ایکسرسائزز سالو کرائیں گے. تو یہ ہم آپ کو ڈے وائز سب کام کروایا کریں گے. تو آج ڈے 1 پر آپ نے جو جو کام کرنا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے. جی اسٹوڈنٹس, آپ سب سے پہلے اپنی انگلش کی بک نکال لیجئے اور لیسن نمبر 11 نکالیے. اسٹوڈنٹس, ہم نے لاسٹ ایچ او ڈی کلاس میں آپ کو یونٹ نمبر 12 3 days to see پڑھایا تھا. اس کے کوسچن آنسرز کروائے تھے. ہوپ فلی آپ اب تک وہ تیار کر چکے ہوں گے. اس لیسن کی ریڈنگ بھی آپ کو آ گئی ہوگی اور آپ کوسچن آنسرز بھی بہت اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے. آج ہم یونٹ نمبر 11 نوائز ان دا انوائرمنٹ, نوائز ان دا انوائرمنٹ, نوائز آواز, آواز کو شور کو کہیں گے. ان دا انوائرمنٹ, 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 اس میں این سائلنٹ ہوتا ہے. انوائرمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ماحول. تو اس کا مطلب بنا ماحول میں شور. نوائز ان دا انوائرمنٹ, ماحول میں شور کے متعلق یہ یونٹ ہے. تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, نوائز ان دا انوائرمنٹ کے ہم یہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2 آج ڈے 1 میں ان کی ریڈنگ کریں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کھولیے اور پڑھیے تاکہ آپ کو بھی ریڈنگ کرنی آ جائے. نوائز pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ رواں ترجمہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. نوائز پولوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ماحول میں جو شور ہوتا ہے یا شور کی آلودگی کہہ سکتے ہیں. پولوشن آپ کو پتہ ہے آلودگی کو کہتے ہیں. نوائز پولوشن آواز کی, شور کی آلودگی. از ڈیفائنڈ ایز, اس کی تعریف ایسے کی جاتی ہے, اینی فارم آف نوائز, کسی بھی طرح کی آواز, دیٹ ڈسرپٹس جو رکاوٹ ڈالتی ہے. ڈسرپٹس کا مطلب رکاوٹ ڈالنا, رکاوٹ ڈالتی ہے. دا نارمل فنکشننگ آف لائف, زندگی کی جو روٹین ہوتی ہے, ایک ہمارا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے, ان کاموں میں جب بھی کوئی مداخلت یا رکاوٹ آتی ہے آواز کی وجہ سے, ایسی آواز کی وجہ سے جو ہمارے نارمل روٹین کے کاموں میں یا زندگی کے جو ہماری ایک مسلسل چلنے والے کام ہیں ان میں کوئی رکاوٹ آتی ہے, تو ایسی آوازوں کو, ایسے شور کو ہم کہتے ہیں نوائز پولوشن. اف لیفٹ انچیکڈ, اگر اس آلودگی کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا جائے, اٹ کین ہیو سیریس افیکٹس آن دا مائنڈ اینڈ باڈی آف ہیومنس. تو اس کے بہت ہی زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. سیریس افیکٹس, بہت ہی زیادہ سنگین اثرات یہ مرتب کر سکتی ہیں یہ آوازیں. کس پر؟ ہیومنس کہتے ہیں انسانوں کو, انسانوں کے دماغ اور ان کے جسم پر بہت ہی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. نوائز پولوشن is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance. nuisance یہ کیا ورڈ ہے؟ nuisance. in Pakistan, in urban areas and big cities, noise pollution has reached to a dangerous level. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable.
acceptable, acceptable. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort. آواز کی آلودگی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سورس ذریعہ ہے کس چیز کا؟ ڈسکمفرٹ، بے سکونی کا، سٹریس آپ کہہ سکتے ہیں، دباؤ کا، تکلیف کا، اینڈ نیوسنس کیا ہوتا ہے؟ نیوسنس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جس سے آپ تنگ پڑتے ہیں، جس سے آپ اذیت میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے لیے وبال مصیبت بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں. تو یہ پاکستان میں نوائز پولوشن یا شور کی آلودگی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بے سکونی، تھکاوٹ اور مصیبت کا، اذیت کا، وبال کا. ان اربن ایریاز، اربن کہتے ہیں شہری علاقوں میں، اینڈ بگ سٹیز اور بڑے شہروں میں نوائز پولوشن ہیز ریچ ٹو اے ڈینجرس لیول. آواز کی آلودگی خطرناک لیول تک یا سطح تک پہنچ گئی ہے، خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، a survey by the پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، یہ ایک ایسی ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کا نام ہے جو پنجاب میں ہے، پنجاب کی ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی. وہ کلیم کرتی ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels، کہ آواز کی یا شور کی جو سطح ہے وہ لاہور میں 91 ڈیسیبلز تک پہنچ گئی. ڈیسیبل آپ کو پتہ ہے آواز کو ناپنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈیسیبلز. تو 91 ڈیسیبلز 91 ڈیسیبلز تک پہنچ گئی ہے. ویئر ایز اے میکسیمم آف 75 ڈیسیبلز از ایکسیپٹیبل، جبکہ صرف 75 ڈیسیبلز جو ہوتے ہیں وہ قابل قبول ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں 91 ڈیسیبلز تک آواز پہنچ گئی ہے، جبکہ ہونی کتنی چاہیے؟ 75 ڈیسیبلز تک قابل قبول ہوتی ہے، ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. دس مینس دیٹ دا مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ آف سو مینی پیپل از آلریڈی ایٹ رسک. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی، مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل جسمانی صحت آلریڈی پہلے ہی سے ایٹ رسک، داؤ پر لگی ہوئی ہے، خطرے میں ہے. یعنی بہت سے لوگوں کی زندگی، جو کہ جسمانی صحت بھی ہو سکتی، ان کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کی جسمانی صحت، ان کی ذہنی صحت جو ہے بہت سے لوگوں کی، وہ پہلے ہی سے خطرے میں ہے اس آواز کی آلودگی کی وجہ سے. تو اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2 آج آپ ڈے 1 پر ریڈ کرنا سیکھیں گے. بار بار اس ویڈیو کو سنیے اور اس کے مطابق آپ اس کی ریڈنگ کو سیکھیے، ساتھ ساتھ خود بھی کیجیے، اور جتنے یہ مشکل الفاظ اور ان کے میننگز لکھے ہیں ان کو انڈرلائن کر کے رکھیے. یہ آپ کے ڈکٹیشن ورڈز بھی ہیں اور آپ کے آبجیکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں، ورڈز میننگ کے طور پر بھی، یا ویسے سپیلنگز کی کریکشن کے لیے کسی بھی طرح آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کے پاس یہ نوٹس ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 days to see کے کوسچن آنسرز بھی انہی نوٹس سے تیار کیے تھے. آپ اپنے اسٹینڈرڈ نوٹس نکال لیجئے، ان میں نوائز ان دا انوائرمنٹ کے کوسچن آنسرز نکالیے. جی اسٹوڈنٹس، یہ نوائز ان دا انوائرمنٹ کے کوسچن آنسرز ہیں، اور آپ دیکھیے یہ جو کوسچن نمبر 72 لکھا ہوا ہے جس پر یہ پہلا سوال بنتا ہے. آج ڈے 1 پر ہم صرف یہ پہلا سوال آپ کو پڑھائیں گے. یہ اسٹوڈنٹس، یہ کوسچن ہے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولوشن. ابھی ہم نے جس پیراگراف کی ریڈنگ کی تھی اس سے بھی ہمیں کچھ نوائز پولوشن کی ڈیفینیشن کا اندازہ ہوا ہے. اب آپ پڑھیے. نوائز pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. صرف یہ کوسچن آج آپ نے ڈے 1 پر اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے. اوپر لیسن کا نام لکھیے. اسی طرح کوسچن نمبر 1 ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولوشن لکھیے. پھر اس کا یہ آنسر لکھ لیجئے اور اس کو آج ہی کے دن میں زبانی یاد کر لیجئے.
جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنی کلاس پری 9th میں پہلے 3 پیراگرافس بھی یاد کر چکے ہیں اور انہی نوٹس میں آپ کے پیراگرافس دیے ہوئے ہیں. کوشچن آنسر سے تھوڑا آگے چلیں تو کچھ پیجز آگے یہ پیراگرافس موجود ہیں. اب ہم چوتھا پیراگراف 9th میں پڑھنا شروع کریں گے جس کا نام ہے فیشنز. فیشنز تو آپ میرے ساتھ پڑھیے. آج ڈے 1 پر آپ نے یہ پیراگراف نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو آپ نے اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے. Fashions. No doubt it is an age of fashions. The fascination of fashions is very strong in our cities. Everyone knows well the social importance of fashions. The craze to look smart and up to date is becoming even stronger. The garment industry, advertising and films are responsible for this craze. Shopping plazas and markets have sprung up everywhere. Foreign designs and elegant dressmaking are very much in demand. Fabrics, footwear, furniture, fast food, and video films have become the fashion of the day. Fashions move like windstorms. The glitter of advertisements, اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے ایڈورٹیزمنٹس. کچھ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹس کہتے ہیں جو کہ غلط ہے. اس کی پروننسیشن ہوگی ایڈورٹیزمنٹس. ایڈورٹیزمنٹس میکس ایوری تھنگ لک لائک گولڈ. We should be on our guard because all that glitters may not be gold in some cases. تو یہ بہت چھوٹا سا پیراگراف ہے اسٹوڈنٹس. اس کا ٹاپک کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائٹل ہے فیشنز. فیشنز کے متعلق ہے کہ کیا کیا چیزیں آج کل ان ہوتی ہیں اور کیا رواج ہوتا ہے، اس کے متعلق ہے یہ. آپ آج ڈے 1 پر اس کو اپنی انگلش کی نوٹ بکس پر نوٹ کر لیجئے. آپ کا ڈے 1 اور ڈے 2 دونوں بھی یہی کام ہے. 1 اور 2 دونوں پہ آپ نے کچھ یہ پیراگراف آج ڈے 1 پر یاد کرنا ہے اور کچھ اسی پیراگراف کو آپ نے ڈے 2 پر ریپیٹ کرنا ہے. آپ کو اس پیراگراف کو یاد کرنے کے لیے 2 دن دیے جا رہے ہیں، ڈے 1 اور آپ یہاں پہ بے شک ڈے 2 بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے 2 دن میں اس پیراگراف کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. لکھنا آپ نے آج ہی ہے ڈے 1 پر اور کچھ یاد آج کر لیجئے اور کچھ کل نیکسٹ ڈے یاد کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو سیکنڈ 9th آرٹس HOD. اس میں ہم جنرل میتھمیٹکس پڑھیں گے. جنرل میتھمیٹکس میں ہمارے پاس جو ہے 7 ڈیز ہے. ہمارے پاس 3 مئی سے لے کر 9 مئی تک ہم نے 7 ڈیز کی HOD رکھی ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہے، چیپٹر ہم نے پڑھا تھا 1، اس میں ایکسرسائز 1.1 پڑھی تھی اور 1.2 پڑھی تھی. اب ہم جو آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ HOD میں وہ چیپٹر نمبر 1 ہی پڑھیں گے، لیکن اس میں ایکسرسائز 1.3 کریں گے اور 1.4 پڑھیں گے. اب اس میں ہم نے ڈے وائز ہم نے کام کیے. تو ڈے وائز جو پہلا ڈے ہے اس میں ہم نے کام کرنا ہے، سیکنڈ ڈے ہے، تھرڈ ڈے ہے، 4 ڈے، یعنی 7 ڈے ہم نے HOD کرنی ہے. الگ الگ دن کی ہم نے HOD بنائی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ ایک دن میں آرام سکون سے اس کو کر سکیں. ڈے 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو پچھلے HOD میں ہم نے پڑھایا تھا اس میں آخری 3 سوال جو تھے وہ تھوڑے سے ٹف تھے، ان کو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو مشکل نہ رہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز 1.2 کا کوشچن نمبر 7 سے کرتے ہیں. یہ آخری 3 کوشچن تھے، اس میں تھوڑا سا مشکل تھا اس لیے دوبارہ میں کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو مشکل آسان کی طرف ہو جائے. If 8.4% of a book consists of 42 pages. وہ کہتے ہیں ایک بک ہے جس کے پیجز ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم 42 پیجز کر جاتے ہیں تو وہ پوری بک کا 8.4% ہو جاتا ہے. Find the total number of pages in a book. اب وہ کہتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پیجز فائنڈ کرنے ہیں.
8.4% से और 42 पेजेस से हमने फुल बुक के पेजेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 8.4% ऑफ अ बुक कंटेन नंबर ऑफ पेजेस। अब ये 8.4 कितने परसेंट है, 42 पेजेस का 8.4% है। अब 8.4% मैंने पहले बताया था, परसेंट क्या होता है, डिवाइड बाय 100 करते हैं। परसेंटेज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं ऑफ अ बुक। कंटेन नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 42 हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। यानी 8.4 ओवर 100 था, अब क्या हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 100 ओवर 8.4 हो जाएगा। अब इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट है, पॉइंट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं 10 से। अगर ये डिवाइड में आया हुआ तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 84। अब 42 को 84 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। अब 2 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500। यानी टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं बुक के वो कितने हैं, 500 पेजेस हो जाए। ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, अब वो कहते हैं टोटल इनकम में से हमजा स्पेंड 20% ऑन द हाउस रेंट। वो कहता है जो टोटल इनकम आती है उसमें वो 20% जो हमजा है वो घर का किराया देता है। यानी हमारे पास लेट x रुपीज ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम को हम किससे शो करते हैं, x से। 20% ऑफ हाउस रेंट, यानी कि उस टोटल इनकम का 20% वो रेंट करता है। तो क्या हो जाएगा, 20% ऑफ x, x क्या है, टोटल इनकम। अब 20% टोटल इनकम का करता है तो जो बाकी बचते हैं वो कितना बचता है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 80% ऑफ इनकम बचेगा। 20% तो दे दिया तो 100% होता है, तो टोटल में से 20 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 80% मल्टीप्लाई बाय टोटल इनकम। अब 80% को हम इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, परसेंटेज को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 80 ओवर 100 को तो हमारे पास आंसर आएगा 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब टोटल इनकम हमारे पास एक्स नहीं है, अब ये है। अब क्या कहता है, एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड। रेस्ट मीन जो बाकी इनकम बची, बाकी इनकम हमारे पास बची थी 4x ओवर 5। अब 70%, इसी का 70% वो क्या करता है, घर के अखराजात जो हैं वो देता है। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड 70% ऑफ 4x ओवर 5। अब 70% दे दिए, अब 100% था तो 100 में से 70 निकालें तो क्या बचेगा, सेविंग कितनी होगी उसकी, जो बाकी बच जाते हैं वो क्या आते हैं, 30% ऑफ 4x ओवर 5 बच गया। अब क्या कहता है, इफ ही सेव्ड 1800, वो कहता है टोटल इनकम में से 1800 वो बचा लेता है। 1800 बचा लेता है तो ये हमारी सेविंग थी, 30% ऑफ 4x ओवर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30% मीन 30 ओवर 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1800। अब देखें 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड हो रहा है, 100 इक्वल के उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड, और ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 7500 उसकी टोटल इनकम, जो हमें उसने कहा है कि टोटल इनकम फाइंड करें, तो टोटल इनकम हमारे पास आ गई 7500 रुपीज। इस तरह अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राहील्स इनकम इज 25% मोर देन डेट ऑफ रऊफ। वो कहते हैं जो राहील की इनकम है वो 20% ज्यादा है रऊफ से। अब रऊफ की इनकम हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बताया कि 20% ज्यादा है रऊफ से। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज रऊफ इनकम, रऊफ की इनकम अगर 100 है तो 20% ज्यादा है रहील की, तो रहील की इनकम क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और कहते हैं व्हाट परसेंट इन रऊफ इनकम लेस देन रहील। वो कहते हैं रऊफ की इनकम रहील से कितनी कम होगी। पहले तो परसेंटेज में बताया था, अब वो कहते हैं रुपीज में बताएं कितनी कम होगी, और फिर परसेंटेज भी बताएं। तो परसेंटेज ऑफ
डिफरेंट एज विद रिस्पेक्ट टू रहील इनकम। तो क्या होगा, डिफरेंस क्या है इनका, 100 और 125 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रहील्स इनकम हमारे पास थी 100, तो 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो ये 20% आ जाती है। ये आपका, अब मैंने डे 1 में ये 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, ये पिछले थे क्वेश्चन, दोबारा मैंने इसलिए पढ़ाए हैं कि ये इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी स्टूडेंट्स को, मैंने ये दोबारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये डे 1 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड एचओडी में आपको वेलकम करते हैं। सेकंड एचओडी आपकी 3 मई से शुरू होगी और आज 3 मई है और ये जाएगी 16 मई तक। तो सेकंड एचओडी के पहले 7 दिन आप उर्दू भी पढ़ेंगे, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आपको बताए गए कि आपने पढ़ने हैं, तो मैं आपको इस एचओडी में उर्दू पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, उर्दू में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 पंचायत है, और इसके अलावा हम नात पढ़ेंगे, नात की रिवीजन करेंगे क्योंकि आपने नात को प्री 9th में भी इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, सवालात के जवाबात करेंगे और साथ साथ हम किसी एक पैराग्राफ की सैको सबा के साथ तशरीह भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज डे 1 है और हम अपना सबक शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, पंचायत सबक पढ़ने से पहले हम उसके मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ पढ़ेंगे जो आपके पेज नंबर 35 पे मौजूद है। आप अपनी किताबें खोलें और मेरे साथ साथ इसको देखें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको पढ़ना सीखें। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद मुसन्निफ हैं पंचायत के, जो कि 1880 में पैदा हुए और 1936 में वफात पाई। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ये साथ साथ आप इसको हाईलाइट करते जाएं क्योंकि ये इसके अंदर से भी आपके पेपर्स में, आपके बोर्ड के पेपर्स में इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि तारुफ से रिलेटेड होते हैं। तो आप जो ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताती जाती हूँ, आप उसको अंडरलाइन करते जाएं या उसको हाईलाइट करते जाएं। तो उनका असल नाम भी आपने हाईलाइट करना है। ज़िला बनारस के गांव मलही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चनांचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन, ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन एक अंजुमन थी, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन ये एक अंजुमन थी जो कि 1936 में उसका पहला इजलास हुआ था और आपने उसकी पहले इजलास की सदारत की थी और इसी साल बनारस में ही वफात पाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साल वफात पाई और कहाँ वफात पाई। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और इनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। उनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया है। उनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं जिनमें तनव्वो पाया जाता है। तनव्वो का मतलब होता है कि रंगा रंगी, अलग, मुख्तलिफ होना, यानी मिसाली भी होते हैं और वो किरदार में बहुत से रंग पाए जाते हैं। उन्होंने तकरीबन हर उम्र पेशे से मुताल्लिक किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूए में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे हैं जिनमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान को ज़्यादा शोहरत मिली। आपने अफसानों के मजमूए के नाम भी याद करने हैं और नावलों के मजमूए के नाम भी याद करने हैं। ये भी MCQs का हिस्सा भी हो सकते हैं। हम पंचायत का आगाज़ करते हैं जो उनका एक अफसाना है और उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। और पंचायत कहते किसे हैं? पंचायत जो है वो देहात में, आज भी वो दूर दराज के देहात में ही होती है, लेकिन पुराने ज़मानों में जबकि मुंशी प्रेमचंद का ज़माना था उस वक्त तो देहात के तमाम
علاقوں کے جتنے بھی ارد گرد کے دیہات تھے اس کا ایک بالکل لازمی جزو ہوا کرتی تھی جس میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور وہ اپنے علاقائی اور مقامی مسائل کو ان بزرگوں کے ہدایات کی روشنی میں، رہنمائی کی روشنی میں وہیں حل کر لیا کرتے تھے اور عدالت کی اور پولیس کی نوبت بہت کم آتی تھی. تو پنچایت میں کیا ہوتا تھا اور وہاں پہ بھی حق اور سچ اور پھر جھوٹ اور بے ایمانی چلتی تھی، لیکن یہ جو افسانہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ دراصل حق کس طرح غالب آتا ہے جھوٹ پر. جی، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا. ساجے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجا تھا. ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا. جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے. اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو زانوے ادب طے کرتے تھے. اب یہ آپ کے لیے مشکل لفظ ہوگا. زانوے ادب طے کرنا کا مطلب ہوتا ہے شاگردی اختیار کرنا، یعنی جمن کے جو والد بزرگوار، پدرے بزرگوار یعنی والد تھے، وہ پڑھاتے تھے ان دونوں کو. زانوے ادب طے کرتے تھے یعنی ان کے پاس پڑھتے تھے، پڑھنے جایا کرتے تھے. الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی. ہمارے پلیٹیں ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں رکابیاں پلیٹوں کو ہی کہتے ہیں. پلیٹیں دھوتے تھے، خوب پیالے دھوئے. ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا، یعنی ان کا حقہ کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا تھا. ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے. تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے. اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا. جملہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. تحصیل علم کا مطلب کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کا. اور دقیقہ فروگزاشت کرنا، یہ ایک مشکل محاورہ ہے. دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. استاد کی رکابیاں بھی مانجی، بس پڑھا نہیں، باقی سب کچھ کیا تھا اس نے. علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا. شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے. یعنی دعا نہیں تو کیا دیتے وہ، اور فیض بھی کیا دیتے وہ، تازیانہ یعنی مار بہت دیتے تھے، یعنی بہت مارا کرتے تھے. اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے. اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے موازات میں پرستش ہوتی تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیض کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت انہوں نے اس قدر سخت ماحول میں کی تھی کہ وہ بڑا اچھا انسان بن کے سامنے آیا، بڑا عزت والا تھا. اور موازات ہوتے ہیں، موازات موازے کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علاقہ. تو یہ اکری قرب و جوار یعنی ارد گرد کے علاقوں میں جمن کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی. شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں. ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا. جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی. یعنی جمن تھا تو اچھا آدمی، لیکن وہ کیا اسے ہم کہتے ہوتے ہیں پیسے کی حوث، تو وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ خالہ کا کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے، تو اس نے وہ جو زمین تھی وہ اس نے اپنے نام کرا لی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کی خدمت کرے گا اور اس کے خرچے پانی کا خیال رکھے گا. جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں. ہبہ نامہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ نامہ مطلب خالہ نے وہ ہبہ نامہ ایک وکالت کا ایک ہے کہ وہ آپ زمین کسی کو ہبہ کریں، تحفے میں دے رہے ہیں، تو وہ رجسٹری ہوتی ہے باقاعدہ. اس کی آپ اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کا قانونی کارروائی کرتے ہیں، اور پھر اس پر خالہ جان نے انگوٹھا لگایا ہوگا کہ اب میں نے یہ اپنے بھانجے کو دے دی ہے. تو جب تک وہ رجسٹری اس کے ہاتھ نہیں آئی تب تک تو خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوئیں. خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے. مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی. مطلب جو ہی اس کے ہاتھ میں آئی وہ زمین کی رجسٹری تو وہ خاطرداریاں بھی ختم ہونا شروع ہوئیں. جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی. یعنی اب بوڑھی عورت ہے، اس کو کیا چاہیے تھا؟ 2 وقت کی روٹی یا کبھی سال میں 1 دفعہ جوڑا کپڑے کا. لیکن کیا ہوا کہ جمن کی جو بیوی تھی اور جمن، انہوں نے اس کے اوپر بھی کٹ لگا دیا اور رفتہ رفتہ سالن تھوڑا سا بھیجنا شروع کر دیا. کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا
मगर जब बर्दाश्त न हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। कुछ दिन तो रो धो कर काम चला। आखिर एक रोज खाला जान ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। जुम्मन ने बेअतनाई से जवाब दिया, रुपया का यहाँ फलता है, यानी रुपया क्या यहाँ दरख्तों पे उगता है जो मैं आपको दे दिया करूं। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, मुझे तो नान नमक चाहिए या नहीं, यानी नान नमक का मतलब हुआ कि मुझे तो रोटी चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़ी समझता था कि तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई हो। यानी वो अब जब वो जुम्मन की खाला बहुत बूढ़ी थी तो वो ये समझता था कि मैं इसकी नाम रजिस्ट्री हिस्ट्री करा दूं तो मर आ जाएगी। लेकिन उस जमाने में बूढ़ों की उम्रें बहुत लंबी होती थी ना बेटा, तो बेचारी मरने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो अब वो जुम्मन से कह भी रही थी कि मुझे रोटी भी चाहिए। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दे दी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी उसके मुतालिक जुम्मन को अंदेशा नहीं था। यानी जुम्मन को अंदेशा नहीं था मतलब जुम्मन को फिक्र नहीं थी। कुर्बो जवार में ऐसा कौन था जो उनका शर्मिंदा मन्नत ना हो। शर्मिंदा मन्नत का मतलब होता है, मन्नत एहसान को कहते हैं, तो यानी हर एक पर उनका एहसान था। कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर समझे। दुश्मनी को हकीर समझने का क्या मतलब हुआ कि दुश्मनी को कम तर समझे, यानी उनकी दुश्मनी को बहुत बड़ी दुश्मनी तस्वर की जाती थी और वो बहुत पहुंच वाले आदमी थे। किस में इतनी जुर्रत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। उसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आस पास के गांव के चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, इसका तस्फिया जरूरी था, यानी उसका हल निकालना जरूरी था। जुम्मन शेख को अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल एतमाद था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज के दिन में, और इसके बाद हम करेंगे इसके सवालात के जवाबात। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें, आपके नोट्स भी आपके सामने खुले होने चाहिए। अब ये भी बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास नोट्स नहीं है। प्री 9th में भी आपके पास यही नोट्स थे और उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था, और अगर नहीं थे और या इस वक्त भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ से देखकर अपनी नीट नोटबुक पर इसको नोट करेंगे। सवाल नंबर 1 देखें, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज कब हुआ। हमने भी पढ़ा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में गहरे दोस्त थे। इस दोस्ती का आगाज उसी जमाने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद बुजुर्गवार शेख जुमराती के यहाँ पढ़ने जाते थे। वो जो बहुत मुश्किल अल्फाज थे वो हमने आसान कर दिए। आप बस ये लिखेंगे कि शेख जुमराती के यहाँ पढ़ने जाते थे। सवाल नंबर 2, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मिल्कियत के हिब्बा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से क्या सलूक था। जवाब है, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिब्बा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से अच्छा सलूक ना था। वक्त पर खाना भी ना दिया जाता था, रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था। जवाब है, अलगू चौधरी चूंकि इसका पुराना दोस्त था, दोनों में गाड़ी छिनती थी। जब खाला ने अलगू चौधरी को पंच मुकर्रर किया तो शेख जुम्मन ने सोचा कि अलगू चौधरी अपनी दोस्ती जरूर निभाएगा और फैसला जुम्मन के हक में होगा। यही वजह थी कि जुम्मन खुश था। यहाँ तक आपने आज की तारीख में याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर्ट्स एंड वेलकम टू सेकंड HOD क्लास ऑफ सब्जेक्ट जनरल साइंस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो आपने फर्स्ट HOD क्लास में पढ़ा था वो आपने याद भी कर लिया होगा और अपनी नोटबुक्स के ऊपर उसको अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया होगा। आज हम सेकंड HOD क्लास की तरफ चलते हैं और सेकंड HOD क्लास में हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 7 के तफसीली सवालात के जवाबात हैं, जबकि फर्स्ट HOD क्लास में हमने चैप्टर 7 के मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़े थे। तो जो सेकंड HOD क्लास है हमारी, इसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाता हूँ।
اسٹوڈینٹس دیکھیں ہمارا جو سیکنڈ HUD کا شیڈول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جو آپ کے فرسٹ 7 days ہیں اس میں ہمارے 4 سبجیکٹ آتے ہیں. اس میں آپ کا ایک جنرل سائنس آتا ہے, جنرل میتھ آتا ہے, انگلش آتا ہے, اردو آتا ہے, اور اس میں ہمارے 3 مئی سے لے کر جو 9 مئی ہے یہاں تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا جو ہم ڈے بائی ڈے پڑھیں گے. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 اور Day 6 اور Day 7, یعنی ہمارے پاس 7 ورکنگ ڈیز ہوں گے. اور ابھی ہم جو ہے وہ Day 1 کا جو سلیبس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے ہم جو ہے وہ Day 1 کا سلیبس میں آپ کو بتاتا ہوں. Day 1 میں ہم نے جو ہے وہ چیپٹر 7 کا تفصیلی سوال نمبر 1 جو ہے وہ پڑھنا ہے. اسٹوڈینٹس ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے توانائی کی اقسام بیان کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں توانائی لکھا ہوا ہے توانائی کی متعدد اقسام ہیں. نمبر 1 میکینیکل توانائی, نمبر 2 حرارتی توانائی, نمبر 3 حرکی توانائی, نمبر 4 مخفی توانائی, نمبر 5 برقی توانائی, نمبر 6 آواز, نمبر 7 روشنی, نمبر 8 کیمیائی توانائی, نمبر 9 جوہری توانائی. تو اب ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے میکینیکل توانائی, تو اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے کسی جسم میں موجود توانائی جو اس کی حرکت یا پوزیشن کے باعث موجود ہوتی ہے اس کو ہم میکینیکل توانائی کہتے ہیں یا میکینیکل توانائی کہلاتی ہے. ان کی ایگزامپلز میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھلان کی طرف بہنے والا پانی, چلتی ہوا, حرکت کرتی ہوئی کار. یہ جو ایگزامپلز ہیں وہ میکینیکل توانائی میں آتی ہیں. آگے ہے حرکی توانائی یعنی کہ کائنیٹک انرجی. کسی جسم میں اس کے متحرک ہونے کے باعث یا حرکت کرنے کے باعث موجود توانائی کو حرکی توانائی جو ہے وہ کہتے ہیں. جسم میں کا تیز حرکت کرے گا حرکی توانائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. مطلب جسم وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ حرکت کرے گا, یعنی کہ جسم جس قدر تیزی کے ساتھ حرکت کرے گا اتنے ہی تیزی کے ساتھ جو حرکی توانائی ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اور اس میں لکھا ہوا ہے نمبر 3 میں مخفی توانائی. وہ توانائی جو کسی جسم میں اس کی پوزیشن کی وجہ سے ہو اس کو مخفی توانائی جو ہے وہ کہتے ہیں. جیسے ذخیرہ شدہ پانی نیچے بہنے سے قبل مخفی توانائی کہلاتا ہے. نمبر 2 کسی بلندی تک اٹھائے ہوئے ہتھوڑے میں مخفی توانائی ہوتی ہے. یعنی کہ جو مخفی توانائی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کسی جسم میں پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ جب کوئی جسم کسی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس میں موجود انرجی کو ہم پوٹینشیل انرجی یا مخفی توانائی کہتے ہیں. آگے ہے جی حرارت یا ہیٹ. حرارت وہ توانائی ہے جو کسی گرم شے سے حاصل ہوتی ہے. یہ ریڈیشن کی صورت میں خارج ہوتی ہے. جیسے ایندھن کے جلنے سے بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس آگے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بھی حرارت پیدا ہوتی ہے جب رگڑ کی وجہ سے متحرک شے کی حرکت میں رکاوٹ آئے گی. آگے لکھا ہوا ہے برقی توانائی. بجلی کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شکل کو جو آلودگی سے پاک ہے. برقی توانائی کا تعلق الیکٹران کے بہاؤ سے ہے. یعنی کہ جو بجلی جو ہوتی ہے یا جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو موجود آپ کی انرجی ہوتی ہے اس کو ہم برقی توانائی کہتے ہیں. اور آگے ہے کیمیائی توانائی. کیمیائی توانائی غذا, ایندھن, ہوا میں لکڑی, کوئلے کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. جوہری توانائی. یہ وہ توانائی ہے جو نیوکلیائی عمل کے دوران تابکاری شعاؤں, حرارت, روشنی اور آواز کی صورت میں خارج ہوتی ہے. اس کو ہم جوہری توانائی کہتے ہیں. اور آگے ہے ریڈینٹ انرجی یا اشعاعی توانائی, مطلب جو شعاؤں سے ہوتی ہے. اس میں لکھتا ہے کہ روشنی, آواز, بالائے بنفشی, ریڈیم اور ایکس ریز کی لہریں جو خلا میں گزر سکتی ہیں حرکی توانائی رکھتی ہیں. حرکی توانائی کی ایسی قسم جو لہر کی شکل میں ہو عام طور پر اشعاعی توانائی کہلاتی ہے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارا Day 1 کا جو کام ہے وہ مکمل ہوا.